چہل روزہ یہ وہ کتاب ہے جو راج کمار ہردیو نے حضرت نظام الدین اولیاء کے درگاہ میں جب یہ رہے وہاں جو کچھ دیکھا اور اس کو اپنی ڈائری میں لکھا۔ ان کو روزنامچہ یعنی ڈائری لکھنے کی عادت تھی، اور جو کچھ یہ روزانہ وہاں پہ دیکھتے درگاہ میں اس کو قلم بند کر لیتے، اور بعد میں چہل روزہ کے نام سے یہ فارسی میں کتاب بن گئی، اور اسی کا اردو ترجمہ خواجہ حسن نظامی نے 1945 میں 1945 میں پہلی دفعہ اس کا ترجمہ کیا۔ مجھے یہ کتاب سب سے پہلے 2007 میں جب میں گورنمنٹ کالج سمن آباد میں لیکچرر تھا تو میں نے وہاں پہ لائبریری میں دیکھی، اور وہ جو نسخہ تھا وہ بھی نایاب تھا 1952 کا، سن 1952 کا دہلی کا چھپا ہوا، اور حضرت نظام الدین اولیاء کی جو درگاہ ہے وہاں سے وہ چھپا تھا دہلی سے۔ تو میں نے اور میرے جو دوست جو لائبریرین تھے ہم نے یہ مشورہ آپس میں کیا اور یہ سوچا کہ اس کو ری پرنٹ کروایا جائے۔ ہم نے ایک پبلشر سے بات بھی کر لی۔ اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد میں بازار گیا، غالباً جنگ بازار کسی کتب کی دکان پر گیا، تو میں نے دیکھا تو وہ ری پرنٹ ہو کے تو مارکیٹ میں آ چکی تھی۔ پھر ہم نے یہ خیال ترک کر دیا۔ اس کے بعد سے اب یہ کتاب عام ہے۔ تو خواجہ حسن نظامی نے اس کا ترجمہ کیا تھا۔ اچھا، اس کتاب کی ایک جو خصوصیت ہے یا خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک تصوف کی کتاب نہیں ہے۔ اس کے اندر اس زمانے میں جو ہندوستان کے سیاسی اور معروضی حالات ہیں وہ بھی جا بجا انہوں نے بیان کیے ہیں، اور جو ثقافتی حال تھا اس وقت ہندوستان کا، کون سی قومیں آباد تھیں اور کیا وہاں پہ کلچر کیا تھا، یہ بھی اور میوزک کیا تھا وہاں کا، اور رسم و رواج کیا تھے، تو یہ بھی اس کتاب میں آپ کو جا بجا اس کا حوال ملے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک خاصی دلچسپ کتاب ہے۔ آج بھی جو اس کا ہم نے جو سلیکٹ کیا ہے پڑھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اردو زبان اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ یوں تو ہماری جو لٹریچر کی بکس ہیں اس میں اردو کی شروعات کے متعلق بہت سی باتیں لکھی ہیں، بہت سے کلیمز ہیں، دعوے ہیں کہ یہ کیسے ہوئی، لیکن یہ کیونکہ یہ کتاب جو ہے کیونکہ ایک تاریخی دستاویز بھی ہے، اس لیے اس میں اردو زبان کی شروعات کے متعلق جو لکھا گیا ہے میرا خیال ہے اس کی بھی خاصی اہمیت ہے۔ اردو کی بنیاد۔ آج حضرت نے یعنی حضرت نظام الدین اولیاء نے رات کی مجلس خاص میں مجھ کو اور خواجہ حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کو اور امیر خسرو کو اور خواجہ سید محمد رحمۃ اللہ کو اور ان کے بھائی خواجہ سید موسیٰ کو، اپنی بہن کے پوتے خواجہ سید رفیع الدین ہارون کو اور میرے ہم وطن سنبل دیو، جیتل دیو اور سیتل دیو کو یاد فرمایا تھا۔ اچھا، اس میں سب سے پہلا جو نام انہوں نے بتایا ہے وہ ہے خواجہ حسن سنجری۔ یہ بھی مشہور و معروف شاعر تھے اپنے زمانے کے، اور یہ بھی علاء الدین خلجی کے دربار سے وابستہ تھے۔ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ انہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء کے ملفوظات لکھے۔ اچھا، جن لوگوں کو ملفوظات کے بارے میں علم نہیں، میں ان کو بتاتا چلوں کہ ملفوظات یہ الفاظ کے مادے سے لفظ نکلا ہے ملفوظات، اور خاص طور پر سلسلہ چشتیہ میں یہ ایک روایت تھی کہ جو بڑے بزرگ گزرے سلسلہ چشتیہ کے، ان کے جو مرید تھے تو ان کی مجلس میں بیٹھتے اور جو وہ فرماتے تو یہ مرید اس کو لکھتے جاتے اور اس کو ایک کتاب کی شکل دے دیتے۔ اس میں سب سے زیادہ جو ملفوظات کی کتابیں ہیں وہ حضرت نظام الدین اولیاء کی ملتی ہیں، جس میں خواجہ حسن سنجری عرف عام میں، حضرت میر خسرو، اور یہ جو کتاب ہمارے پاس ہے نظامی بنصری، اور اس کے علاوہ بھی 3-4 کتب جو ہیں وہ صرف حضرت نظام الدین اولیاء کے ملفوظات ہیں۔ اس کے علاوہ بابا فرید صاحب علیہ رحمت، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، ان سب کے جو ملفوظات ہیں وہ عام مارکیٹ میں عام ترجمہ شدہ جو ہے وہ مل جاتے ہیں۔ یہ جو تھے خواجہ حسن سنجری، اچھا پہلی بات یہ کہ یہ غلط العام ایک لفظ ہے ان کے نام کے ساتھ سنجری، یہ اصل میں لفظ سنجری نہیں ہے، یہ سجزی ہے، اور لکھنے میں سنجری معلوم ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ غلط العام سجزی سے سنجری ہو گیا۔ اصل میں کا جو علاقہ تھا وہ سجستان تھا، سجستان سے یہ سجزی کہلاتے تھے، اور یہی لفظ جو ہے بعد میں بگڑ کر سنجری بن گیا۔ تو انہوں نے جو ملفوظات کی کتاب لکھی وہ سب سے زیادہ مشہور ہے حضرت نظام الدین اولیاء کے ملفوظات میں، اس کا نام ہے فوائد الفواد۔ فوائد الفواد جو ہے وہ ان کی لکھی ہوئی ہے۔ تو آگے لکھتے ہیں، جب ہم سب جمع ہو گئے تو ارشاد فرمایا، تم سب مل کر
ایک ایسی زبان تیار کرو جو ہندوستان کے رہنے والے ہندو اور باہر کے آئے ہوئے مسلمان آپس کی بات چیت اور لین دین کے لیے کام میں لائیں۔ امیر خسرو اور خواجہ سید محمد کی طرف خاص التفات کے ساتھ حضور نے دیکھا اور فرمایا کہ میں پہلے بھی تم سے یہ بات کہہ چکا ہوں۔ ان دونوں نے جواب میں گزارش کی کہ ہم مخدوم کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ امیر خسرو نے یہ بھی کہا کہ میں نے بچوں کی تعلیم کے لیے ایک چھوٹی سی کتاب بھی لکھنی شروع کی ہے جس کا نام خالق باری ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ اشعار خالق باری کے حضرت کو سنائے۔ حضرت نے ان کو بہت پسند فرمایا۔ اس کے بعد یہ ارشاد ہوا، یہ بہت مفید چیز ہے مگر ہندی زبان میں ایسے اشعار بھی لکھو جن کو لوگ گایا کریں۔ پھر خواجہ سید محمد سے فرمایا، تم اور امیر خسرو موسیقی کے ماہر ہو، اس واسطے تم دونوں ایسے گیت اچھی طرح تیار کر سکتے ہو۔ اس کے بعد حضرت نے اپنی بہن کے پوتے سید رفیع الدین ہارون اور خواجہ سید موسیٰ اور خواجہ حسن سجزی کو بھی اس بات کی تاکید فرمائی اور ان سب نے ارشاد کی تعمیل کا وعدہ کیا۔ آخر میں ہم چاروں ہندوؤں کو بھی یہی حکم ہوا اور ہم چاروں نے بھی اس کی تعمیل کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا، آج کل ہماری فارسی اور خسرو کی ترکی زبانوں کے ساتھ ہندوؤں کی بول چال کے بہت سے لفظ مل گئے ہیں اور اب لوگ اپنے گھروں اور مجلسوں میں بھی ہندی کے الفاظ بولنے لگے ہیں۔ تو یہ تھا احوال کچھ کہ اردو زبان کی شروعات کیسے ہوئی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو زبان کا جو ہماری کتب میں بھی اردو زبان کی شروعات کا جو ایک موضوع ہے اس میں حضرت میر خسرو کا نام جو ہے وہ ٹاپ آف دی لسٹ ہے۔ اچھا، اسی کے تھوڑا آگے 2-4 صفحے چھوڑ کر خواجہ حسن نظامی نے اسی کے اوپر کچھ تبصرہ کیا ہے۔ ان کے حواشی جو ہیں اس بارے میں وہ ہم پڑھتے ہیں۔ ہندی زبان کی بنیاد۔ آج کل اردو ہندی کا جھگڑا ہندو مسلمانوں میں، اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ پارٹیشن سے کچھ پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ آج کل اردو ہندی کا جھگڑا ہندو مسلمانوں میں ہوتا رہتا ہے۔ ہندی زبان کے حامی سنسکرت کے مشکل الفاظ ہندی بول چال میں بڑھاتے ہیں اور اردو زبان کے حامی عربی فارسی کے بھاری لغت اردو میں ٹھونستے ہیں۔ مگر راج کمار ہردیو کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ 650 برس پہلے حضرت سلطان المشائخ، یہ سلطان المشائخ جو ہے یہ بھی حضرت نظام الدین اولیاء کا ایک لقب تھا، حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ نے ہندی زبان کی بنیاد رکھتے وقت اس خرابی کو محسوس کر لیا تھا، مگر انہوں نے صرف مسلمانوں کی اس عادت اور ضد کا ذکر فرمایا کہ وہ عربی فارسی الفاظ میں ہندی الفاظ کی آمیزش پسند نہیں کرتے۔ بول چال کو آج کل اردو کہتے ہیں، اس کو شروع میں ہندوی کہا جاتا تھا، کیونکہ حضرت میر خسرو علیہ رحمت نے جو حضرت سلطان المشائخ کے حکم سے خالق باری لکھی اس میں جگہ جگہ ہندوی کا لفظ لکھا ہے۔ اردو زبان کی بنیاد حضرت سلطان المشائخ کے حکم سے اہل پنجاب اور اہل اود اور اہل دکن اور گجرات نے مل جل کر رکھی تھی۔ اب بھی سینکڑوں پرائیویٹ درسگاہوں میں گلستان اور بوستان اور کریمہ اور مامکیمہ اور آمد نامہ اور خالق باری اور نام حق اور راہ نجات کتابیں بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں۔ ذیل میں خالق باری کے 2 شعر درج کیے جاتے ہیں، ایک شروع کا اور ایک آخر۔ شروع کا شعر: خالق باری سرجن ہار، واحد ایک بدا کرتار۔ اب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خالق اور باری 2 عربی لفظ ہیں اور خدا کے نام ہیں، ان کا ہندی میں ترجمہ سرجن ہار کیا گیا ہے، اور دوسرے مصرع میں واحد عربی ہے اور ایک ہندی اور بدا عربی ہے جس کے معنی ہے پیدا کرنا، اور کرتار ہندی میں اس کا ترجمہ ہے، یعنی ایک ہی معنی کے لحاظ سے لفظ ایک ہیں لیکن کچھ عربی اور فارسی میں ہیں اور کچھ ہندی میں۔ اچھا، اردو زبان کی شروعات کے متعلق عام جو خیال ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہندوستان میں جب ایرانی اور ترکی اور عربی لوگ داخل ہوئے اور یہاں پہ لوکل جو تھے وہ ہندو زبان تھی، سنسکرت، مسلمان جب آئے تو وہ ظاہر اپنے ساتھ عربی اور فارسی لے کر آئے، تو یہ ثقافتوں کا جب ملاپ یہاں پہ ہوا اور کچھ عرصہ ساتھ رہے تو آہستہ آہستہ ایک نئی زبان ڈیولپ ہو گئی جس کو اردو کہا جانے لگا، اور اردو کا مطلب بھی لشکر ہے یا لشکری زبان ہے، کیونکہ ایک لشکر میں کافی طرح کے لوگ ہوتے تھے۔ تو یہاں پر بھی تقریباً وہی بات ہے، لیکن یہ ایک اس کا خوبصورت پہلو سامنے آیا کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے باقاعدہ ان لوگوں کو، اپنے متعلقین کو ہدایت فرمائی کہ آپ خود کوشش کر کے ایک نئی زبان کی ترویج کریں، ایجاد کریں اس کو، اور اس میں مختلف ان تینوں زبانوں کے الفاظ جو ہیں اس کو مکس کریں۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اردو زبان کی خوبصورتی ابھی تک یہ موجود ہے کہ اس میں ایک گنجائش موجود ہے۔ کلی طور پر اگر دیکھا جائے
تو اردو زبان جو ہے وہ عربی، فارسی، سنسکرت اور پنجابی اور موجودہ زمانے کی جو انگریزی ہے اس کا ایک مکسچر کہہ لیں آپ،